دوستو کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی گھر کی دیوار سے خون نکلتا ہو، دیوار سے مری ہوئی بلیاں ملیں؟ اس ویڈیو میں آپ کو دیواروں سے ملنے والی حیرت انگیز چیزوں کے متعلق بتاؤں گا۔ دوستو 2015 میں امریکہ کے شہر اوکلاہوما میں ایک آدمی کے ہوش اڑ گئے جب اس کے گھر کے کچن کی دیواروں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس آدمی کا نام کینیڈی تھا۔ اس کے کچن کی دیوار پر خون کے دھبے نظر آتے تھے۔ یہ آدمی بہت ڈر گیا تھا اور اس نے فوراً پولیس کو اطلاع کر دی۔ یہ آدمی اوکلاہوما شہر کے فیئر فیکس اپارٹمنٹس میں رہتا تھا۔ یہ اپنے فلیٹ میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ خون کے یہ دھبے سب سے پہلے اس کے بیٹے کو نظر آئے تھے۔ اس آدمی نے پولیس کو اطلاع کرنے کے بعد خود بھی اس دیوار کو توڑنا شروع کر دیا تھا۔ دوستو پولیس نے بھی اس دیوار کو توڑ کر اندر دیکھنا چاہا، لیکن مسئلہ اس دیوار کے اندر نہیں تھا۔ دراصل اس آدمی کے فلیٹ کے اوپر والے فلیٹ میں رہنے والا ایک آدمی مر گیا تھا۔ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تھا اور اس کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ خون اوپر چھت میں موجود ایک سوراخ سے ہوتا ہوا اس آدمی کے کچن کی دیوار پر گر رہا تھا۔ دوستو یہ افسوسناک واقعہ کافی مشہور ہوا تھا۔ دوستو 2018 میں انگلینڈ میں کچھ کنسٹرکشن ورکرز ایک گھر میں کام کر رہے تھے جب انہیں ایک دیوار کے پیچھے سے ایک بہت بڑا باکس ملا۔ اب ان لوگوں نے اپنے اوزاروں سے اس باکس کو توڑنے کی کوشش کرنا شروع کر دی، لیکن یہ باکس بہت مضبوط تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈرل مشین اور آگ کی مدد سے بھی اس باکس کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کافی دیر کوشش کرنے کے بعد فائنلی انہوں نے اس باکس کو کھولا تو یہ شاک رہ گئے۔ پہلے تو انہیں اندر سے ایک ٹوپی ملی، لیکن اس کے بعد اندر سے پیسے نکلنا شروع ہو گئے۔ لیکن بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ دوستو اس کے بعد اس باکس کے اندر سے سونے کی اینٹیں ملنا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ مزدور خوشی سے ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے۔ اب کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ یہ سونا نکلی تھا، لیکن بہرحال یہ ویڈیو کافی مشہور ہو گئی تھی۔ دوستو اس آدمی کے گھر کی لائبریری 500 سال پرانی تھی۔ اس کو اپنی لائبریری کی دیوار کے اندر ایک خفیہ راستہ ملا۔ اس راستے کے اندر ایک کمرہ موجود تھا اور ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی۔ یہ آدمی سیڑھی سے چڑھ کر اوپر گیا تو اوپر بھی ایک بہت بڑا کمرہ موجود تھا۔ اس روم کے آگے بھی کچھ کمرے بنے ہوئے تھے۔ یہاں اس کو 150 سال پرانی کتابیں بھی ملی۔ دوستو اس روم کے اوپر بھی کچھ سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ یہاں سے اوپر جا کر ایک بہت پرانا سیف بھی موجود تھا، یعنی اس کی لائبریری کے پیچھے ایک پورا گھر موجود تھا۔ ان لوگوں نے سیف کو کھولنے کی کوشش کی اور کافی کوشش کے بعد اس سیف کو کھولا گیا۔ اس کے اندر کچھ کتابیں اور کچھ خط موجود تھے جو کئی 100 سال پرانے تھے۔ یہ ویڈیو کافی مشہور ہوئی تھی۔ دوستو جاپان میں ایک ہوٹل کی دیوار کے اندر سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان لوگوں نے اندر ایک کیمرہ بھیجا تو پتہ چلا کہ اس دیوار میں کہیں سے ایک بلی کا بچہ آ کر پھنس گیا ہے۔ اگر دیر ہو جاتی تو یہ بلی یہاں مر سکتی تھی، اور پھر ان لوگوں نے اس دیوار کو توڑنا شروع کر دیا تاکہ اس بلی کو باہر نکالا جا سکے، اور پھر کافی محنت کے بعد اس بلی کو ریسکیو کر لیا گیا۔ یہ شاید کسی چمنی سے ہوتی ہوئی اس دیوار کے اندر پھنس گئی ہوگی۔ دوستو 2010 میں امریکہ میں ایک عورت اپنے گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ کئی مہینے کے بعد اس کی لاش اس کے اپنے ہی گھر کی دیوار سے ملی تھی۔ اس عورت کا نام کیسنڈرا ایونز تھا۔ اس کی لاش اس کے گھر کے اوپر والے حصے میں ایک دیوار کے اندر بنے سوراخ میں موجود تھی۔ اس کی لاش کو پولیس کے کتوں نے ڈھونڈا تھا۔ اس عورت کی عمر 35 سال تھی۔ پولیس نے اس عورت کے بھائی کو اس کیس میں گرفتار کیا تھا۔ دوستو دنیا میں دیواروں سے مری ہوئی بلیاں بھی مل چکی ہیں۔ دراصل 17 سینچری میں یورپ میں لوگ اپنے گھر کو کالے جادو سے بچانے کے لیے اپنے ہی گھر کی دیواروں کے اندر بلیوں کی لاشوں کو چنوا دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو لگتا تھا کہ بلیوں کی یہ لاشیں ان کو کالے جادو سے بچا لیں گی۔ بلیوں کی یہ لاشیں آج بھی کئی 100 سال پرانے گھروں کی دیواروں سے ملتی ہیں۔ اور دوستو آخر میں ایک اور عجیب واقعے کی بات کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے ایک گھر خریدا تھا اور اسے اس گھر کی زمین میں ایک سوراخ نظر آیا۔ دوستو اس سوراخ کے اندر
काफी ज्यादा पैसे मौजूद थे। ना सिर्फ पैसे बल्कि यहाँ पुराने और कीमती सिक्के भी पड़े हुए मिले थे। इस आदमी के मुताबिक इसने पुलिस को इस बारे में इत्तला की थी और पुलिस का कहना था कि ये तुम्हारा घर है, यहाँ से जो कुछ भी मिला है ये सब तुम्हारा ही है। ये घर सिर्फ 10 साल पुराना था, लेकिन ये पैसे और ये सिक्के काफी ज्यादा पुराने थे, यानी ये पैसे 100 साल से ज्यादा अरसे से यहाँ मौजूद थे।